بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کے عروج و زوال کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ آج ہم دو ایسی قوموں کے واقعات سنانے جا رہے ہیں جو اپنے وقت کی طاقتور ترین اقوام میں شمار ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تو ان کا انجام انتہائی دردناک ہوا۔ یہ واقعہ ہے قوم عاد اور قوم سمود کا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی اور یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں بے پناہ طاقت، لمبی عمر اور حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی تھی۔ ان کے شہر انتہائی شاندار اور مضبوط تھے، جنہیں ارم ذات العماد کہا جاتا تھا، یعنی اونچے ستونوں والا شہر جس کی مانند کوئی بستی پہلے پیدا نہیں کی گئی تھی۔ لیکن جب اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دیں تو بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار بنتے، وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنی طاقت پر اتنا نازا ہو گئے کہ کہنے لگے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور کہا، اے ہود، تم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے، ظلم و ستم کرتے اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار خبردار کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن وہ اپنے تکبر میں مزید بگڑتے گئے۔ وہ کہتے تھے، اگر واقعی عذاب آنا ہے تو لے آؤ، ہم نہیں ڈرتے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر اپنا قہر نازل کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان پر بارش روک دی، ان کے کھیت سوکھ گئے اور قحط پڑ گیا۔ پھر ایک دن انہیں ایک بہت بڑا بادل نظر آیا۔ وہ خوشی سے چلانے لگے کہ بارش آنے والی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ یہ کوئی عام بادل نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک آندھی تھی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ اس طوفانی آندھی نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا، جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی مانند ہو۔ ان کے محلات اور اونچے ستون زمین بوس ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نشان عبرت بن گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان پر ایک زبردست آندھی بھیجی، ان کی دنیا کو تباہ کر دیا اور وہ یوں گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ قوم عاد کے بعد آتی ہے قوم سمود، جو کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی اور موجودہ سعودی عرب کے مدائن صالح کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم بھی بہت ذہین، طاقتور اور شاندار عمارتیں بنانے میں ماہر تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محلات بنائے تھے۔ اللہ نے انہیں زمین پر بڑی قدرت دی، لیکن جب انہیں آزمائش دی گئی تو انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے بھی دوسرے نافرمانوں کی طرح انکار کر دیا اور معجزہ مانگا۔ اللہ نے ایک چٹان سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی نکالی جو ایک نشان قدرت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو ایذا نہ پہنچانا اور اسے اس کے مخصوص دن پانی پینے دینا، لیکن ظالموں نے ضد میں آ کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے ہو گئے۔ پھر اچانک ایک خوفناک چیخ اور زلزلہ آیا اور ان کے مضبوط پہاڑی محلات میں رہنے کے باوجود وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی، غرور اور سرکشی کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالیں گے
تو کہیں ہم بھی انہی اقوام کی طرح نہ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے کی قومیں کیسے تباہ ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب